تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی پرچم حاضی اٹھا کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی وہ تو پھر مولا علی حشر میں وہ تو پھر مولا علی حشر میں مرتبہ عنبر اگا کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا چاند تارے دیکھنا چاہو اگر چاند تارے دیکھنا چاہو اگر دیکھ ماتم میں سجا کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا تم اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا خوشبو رومل زہرا کی چاہیے خوشبو رومل زہرا کی چاہیے اشک مل میں بچھا کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی پنجتن مہمان خود ہوں گے ذکی فرش ملی میں بچھا کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم ہزا خانہ سجا کر دیکھنا صلوات اور ایک شاعری پڑھ کے سنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں سب کو لٹا دوں گا مولا کی چاہت میں تولو سب ہے مبارک کری ہے ایک نظر کرم مولا ایک نظر کرم مولا میں دولت پہ جاؤں گا مولا کی چاہت میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں کی ہمت لے کر میں آئی مہتر پر میرے جھولو بھر دو حبیب پر میرے جھولو بھر دو حبیب مجھے بھی مل جائے مولا کی چاہت میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں سب کو لٹا دوں گا مولا کی چاہت میں کہ حیدر کرار اور
جاری مقرر نجا تم تاجدار نجا تم تاجدار میں قربان ہو جاؤں گی مولا کی چاہت میں دنیا بلا دوں گا مولا کی چاہت میں سب کو لٹا دوں گا مولا کی چاہت میں وہ شاہان الہی وہ شاہان ولادت جو کعبے میں پیدا ہوئے جو کعبے میں پیدا ہوئے عزت مل جائے گی مولا کی چاہت میں دنیا بھلا دوں گا مولا کی چاہت میں سب کو لٹا دوں گا مولا کی چاہت میں دنیا بھلا دوں گا مولا کی چاہت میں سب کو لٹا دوں گا مولا کی چاہت میں صلوات آنکھ سوتی ہے ہمارا دل کبھی سوتے نہیں آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر ہمیں ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ کربلا 6 ماہ کے شاگرد نے کیا کام کر دیا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نو دیکھ کر میس مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے وقت پر وقت گرفتار بدل دیتے ہیں فطرت و خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں دار پر لے جائے گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے ہیں دانائی عطا کہتے ہیں عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں مٹی سے بنا دیتے یہ کلد میں گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکر کفر زیادہ تھم گئے ہار گیا چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے ایسے ہوتے ہیں علی
مر کے بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتے، بات یہ حضرت سلمان ثابت کر دے۔ بعد مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی، موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکے۔ صلوات اللہ محمد ہاں مولا عباس کی شان۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پہ، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پہ، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کے۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر۔ علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، بنے انصاف سے جو مل کے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو حکم شاہ پیروں کے رہے تلوار کو اپنی، جو حکم شاہ پیروں کے رہے تلوار کو اپنی، جو تنہا بھی رہے لشکر اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب شاہبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے
عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن ولادت جناب علیہ السلام کی ابتدا ہو چکی ہے حدیث قصاص سے، اور اس کے بعد ہمارے زماں بھائی بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، اور اب رضوان صاحب صرف 3-4 نام ہیں ہماری فہرست میں، کوئی طولانی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے خلوص جب تک باقی رہے عبادت ہے، اس کے بعد اگر خلوص ختم ہو جائے تو وہ پھر عبادت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ تو مختصر سا وقت اور ماشاءاللہ 3 نام ہیں ہمارے ترپاڑی کے بلال کاظمی صاحب، اور ہمارے ویلور کے 2 in 1 فرحان علی وارث صاحب، کیونکہ کبھی یہ فرحان علی وارث ہوتے، کبھی یہ میر حسن میر ہو جاتے ہیں، اور کبھی بیتاب ہلوری بھی ہو جاتے ہیں، جیسا ہمارے سجاد بھائی ہیں بلال کاظمی ہوتے ہیں کبھی یہ، کبھی بیتاب ہلوری ہو جاتے ہیں۔ تو 3 نام ہیں یہ ہماری فہرست میں۔ جناب علیہ اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے یہ۔ دیکھیے اہل بیت کے گھرانے کا کمال دیکھیں کہ یہاں جیسا بڑا ہوتا ہے ویسا ہی چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اگر بڑا سخی ہے تو بچہ بھی اس گھرانے کا سخی ہی نظر آئے گا۔ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب باب الحوائج، 4 ہیں جو باب الحوائج ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے وہ دروازہ جہاں سے ہر حاجت پوری ہوتی ہو، باب یعنی کہ دروازہ، حوائج حاجات کی جمع ہے، تمناؤں کی دعاؤں کی جمع، ضرورت کی جمع حوائج، وہ دروازہ جہاں سے ہر تمنا ہر مراد پوری ہوتی ہو اسے کہتے ہیں باب الحوائج۔ کون ہے؟ پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں امام موسیٰ کاظم 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ویسے دیکھیں تو جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا مادر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے مولا عباس علیہ السلام ہیں، اور تیسرے ہیں جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد 7ویں امام کا نمبر آتا ہے، چوتھے 7ویں امام۔ 7ویں امام کا نام اس لیے اول لے لیا تھا کہ وہ امام ہیں۔ تو 4 یہ ایسی شخصیتیں ہیں ہمارے پاس جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ، ہر تمنا ہر مراد، اگر اولاد چاہیے تو جناب علی اصغر کے جھولے کے پاس آ جائیے، انشاءاللہ گود آباد ہو جائے گی، گود خالی نہیں رہے گی۔ خیر مختصر سا وقت اور آپ کے روبرو کرنے جا رہے ہیں بڑی عظیم شخصیت کو، ترپاڑی کی، جو بہت کم آج کل پڑھنے لگے ہیں، یہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، کیونکہ 2 ہو گئے نا، یہ 2 in 1 ہیں، بلال کاظمی صاحب اور بیتاب ہلوری صاحب۔ اب یہ آج کیا رہیں گے یہ ماحول بتائے گا، وقت بتائے گا کہ آج یہ کیا رہیں گے، بلال کاظمی رہیں گے یا بیتاب ہلوری رہیں گے۔ ان کے استقبال کے لیے قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموش یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، خاموش یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی جسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، سحر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی ہے، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموش یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی جسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک روز میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا۔
ایک روز میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے، کیونکہ تلوار کے ذریعے سے جنگ جیتنا یہ الگ ہنر ہے، اور مسکرا کر جنگ جیتنا۔ اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب سجاد علی صاحب اور بلال قاسمی صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ ان کا استقبال بلند ترین نعرے صلوات سے کیجئے۔ تمام مومنین کو ولادت حضرت علی اصغر بہت بہت مبارک۔ جہاں میں شور ہے صلوات کا مبارک ہو، پسر رباب کو پیدا ہوا مبارک ہو، جہاں میں حضرت کلثوم اور زینب کا بھتیجا چاند سا پیدا ہوا مبارک ہو، بھتیجا چاند سا پیدا ہوا مبارک ہو، مبارک آپ کو بے مس یا علی پوتا، یہ بھائی آپ کو زین العبا مبارک ہو، یہ بھائی آپ کو زین العبا مبارک ہو، جہاں میں قوت بازو ہوا ہے اکبر کا، جہاں میں قوت بازو ہوا ہے اکبر کا، بہت ہے شاد شہ کربلا مبارک ہو، بہت ہے شاد شہ کربلا مبارک ہو، مبارک آپ کو پوتا یہ فاطمہ زہرا، مبارک آپ کو پوتا یہ فاطمہ زہرا، بھتیجا تیسرا یا مجھے تبا مبارک ہو، رسول کہتے ہیں خوش ہو کہ میری امت کو یہی ہے ایک وسیلہ بڑا مبارک ہو، مبارک آپ کو فرزند حضرت شبیر، مبارک آپ کو فرزند حضرت شبیر، یہ پوتا حامد مصطفیٰ مبارک ہو، حسین جشن ولادت بپا ہے اصغر کا، حسین جشن ولادت بپا ہے اصغر کا، ملے گا سب کو دل مو دعا مبارک ہو، جہاں میں
شور ہے صلوات کا مبارک ہو، پسر رباب کو پیدا ہوا مبارک ہو۔ چار مصرے مولا علی ایک بچے نے بنایا ہے تماشا تیرا، ایک بچے نے بنایا ہے تماشا تیرا، حرملا اس سے بڑی کیا تیری ذلت ہوگی، حرملا اس سے بڑی تیری کیا ذلت ہوگی، تیر کھا کے ہی تو ہونا ہے تبسم کا ظہور، تیر کھا کے ہی تو ہونا ہے تبسم کا ظہور، اس سے پہلے اگر ہنس دے تو قیامت ہوگی، اس سے پہلے اگر ہنس دے تو قیامت ہوگی، ہوتا اگر جوان یہ تلوار جو ہوتی، ہوتا اگر جوان یہ تلوار تو ہوتی، رکھ دیتا ہر یزید کا سینہ یہ پھاڑ کے، 6 ماہ کے اصغر نے پھر بھی ننھے لبوں سے پھینکا یزیدیت کا خیبر اکھاڑ کے، پھینکا یزیدیت کا خیبر اکھاڑ کے، ہر ایک فرض ہر ایک قدم بولے گا، ہر ایک فرض ہر ایک قدم بولے گا، حسین حق پہ تھے سارا جہاں بولے گا، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، یہ بے زباں علی اصغر 72 زبان بولے گا، یہ بے زباں علی اصغر 72 زبان بولے گا، یہ کہہ کے ہائے محرک نے قلم توڑ دیا، یہ کہہ کے ہائے محرک نے قلم توڑ دیا، ہنس کے بے شیر نے ظالم کا بھرم توڑ دیا، اور مسکراتے ہیں ابھی تک علی اصغر، حرملا دیکھ تیرے تیر دن، حرملا دیکھ تیرے تیر نے دم توڑ دیا، حرملا دیکھ تیرے تیر نے دم توڑ دیا، وہ پھول نے شہ نے 6 اندھیرے نینوا کے لیے، وہ پھول شاہ نے چنے اندھے نینوا کے لیے، کھلا ہے پھول مدینے میں کربلا کے لیے، یہ کہہ کے آ گئے میدان میں علی اصغر، اے بابا جان میں کافی ہوں حرملا کے لیے، اے بابا جان میں کافی ہوں حرملا کے لیے۔ اور آخری شعر، ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر سے کبھی تیر سے تلوار سے لڑنا، عطا ہی نہیں لوگوں کو افکر سے لڑنا، آتا ہی نہیں لوگوں کو افکر سے لڑنا، سمجھا گیا دنیا کو میں کردار سے لڑنا، اس نسل سے ہر نسل کو امداد مل گئی، اس نسل سے ہر نسل کو امداد مل گئی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد مل گئی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد مل گئی۔ پائندہ باد زندہ باد، پائندہ باد۔ بہت ہی اچھے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ مولا میں جناب سجاد علی صاحب۔ ہاں دیکھیے، یہ آج ایک اور رخ دکھا دیا انہوں نے، پہلے یہ امجد صابری بنے، پھر آج یہ سجاد ہی رہے دوسرے اس میں۔ خیر، بہت اچھے انداز میں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب علی اصغر کے حوالے سے۔ بہت اچھے اشعار سجاد صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جناب علی اصغر، دیکھیے عرب میں شجاع لوگ ہوتے تھے، عرب کے آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو کسی ہنر میں مشہور ہوتے ہیں۔ تیر اندازی بڑے بڑے کالج میں یا اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں، یا نشانے بازی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اب ایک انسان مشہور ہوتا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں قبیلے کے قبیلے مشہور ہوا کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ پورا کا پورا قبیلہ مشہور ہوتا تھا، پورا خاندان۔
1000 لوگوں کا قبیلہ ہے تو پورا قبیلہ مشہور ہوتا تھا کہ یہ بہادر ہیں، شجاع ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ کوئی قبیلہ مشہور ہوتا تھا تلوار چلانے میں، تلوار کی ان کی کاٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حرملہ جس قبیلے سے تھا یہ بھی مشہور تھا تیر اندازی میں، کہ تیر چلائے۔ سامنے جناب علی اصغر، جناب علی اصغر کی والدہ ہیں جناب رباب، جناب رباب ہیں جناب امراء القیس کی بیٹی جو یمن کا حاکم تھا، یمن کا حاکم مولائے کائنات کے ہاتھ پر ایمان لانے والا۔ دونوں بیٹیاں اسی گھرانے میں دے دیں جناب امراء القیس نے۔ بنی قلب قبیلہ جو تھا، قبیلے کا نام تھا بنی قلب، بنی قلب سے تھا یہ۔ اس قبیلے کی خوبی یہ تھی کہ یہ تیر اندازی میں مشہور تھا یہ قبیلہ۔ جناب امراء القیس کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہی تیر اندازی سکھائی۔ جناب رباب کا زیادہ ذکر ملتا ہے، جناب رباب کو تیر اندازی سکھائی۔ ہر تیر سے آشنا تھی جناب رباب کہ کون سا تیر کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا ماہر تھا یہ تیر اندازی میں قبیلہ کہ اگر آنکھیں بند کر کر بھی تیر چلاتے تھے یہ لوگ تو نشانے سے ہٹتا نہیں تھا۔ اردو زبان میں بولیں خطا نہیں کرتا تھا، نشانے سے خطا نہیں ہوتا تھا، اتنا ماہر تھا۔ جناب علی اصغر کے مقابلے پر کون ہے؟ حرملہ۔ یہ لشکر یزیدی میں یہ شور تھا، کیونکہ بہادروں کے مقابلے پر ڈیپینڈ کر کر نربھر ہو کر لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو لشکر یزیدی میں جو بہادر تھا، تیر انداز تھا، مشہور تیر انداز تھا، حرملہ تھا۔ اس کے لیے یہ ملتا تھا کہ یہ کبھی بھی اس کا تیر نشانے سے خطا نہیں ہوا۔ اس نے نشانہ لیا تھا مولا حسین کے گلے کا۔ جناب علی اصغر گئے ہیں مدد کے لیے امام حسین کی۔ دیکھیے سوچیں، یہ حالانکہ رخ جو ہے مصائب کا ہے، لیکن اسی سے فضائل بھی نکلتے ہیں مصائب سے۔ یہ دیکھیں آپ کہ جو اتنا بڑا مشہور تیر انداز تھا کہ جس کے لیے یہ ملتا تھا کہ کبھی بھی اس کا تیر نشانے سے خطا نہیں ہوا، جناب علی اصغر نے اس کے بھرم کو توڑ دیا۔ جناب علی اصغر نے اس کے بھرم کو، اس کے یقین کو، اس کے جو کانفیڈنس تھا اسے توڑ دیا۔ جناب علی اصغر تیر کوئی ایسا کوئی معمولی تیر نہیں تھا جو اس نے چلایا تھا، اور تیر کھا کر دیکھیے حال کسی بھی تکلیف کسی انسان کو ہو، خاص کر بچے کو، تو روتا ہے، لیکن جناب علی اصغر کا مسکرانا یہ بتایا گیا کہ حرملہ تو ہار گیا، تو تیر چلا کر بھی ہار گیا اور ہم تیر کھا کر جیت گئے۔ اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب سلمان محمد صاحب، جو ہمارے 2-in-1 ہیں یہ بھی ماشاءاللہ۔ یہ کبھی میر حسن ہوتے ہیں، میر حسن میر، اور کبھی یہ فرحان علی وارث ہوتے ہیں۔ آج یہ کیا رہیں گے؟ آپ بیداری کے ساتھ انہیں سماعت فرمائیے، ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے گا۔ معزز سامان حضرات، السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ 4 مصرے جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کھلتی ہے بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، کھلتی ہے بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، یا علی یا علی
یا علی یا علی. قرآن چاہیے ہمیں قرآن چاہیے اور اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے. قرآن چاہیے ہمیں قرآن چاہیے اور اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے. بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں, بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں, اصغر کو حرملا کا گریبان چاہیے. یا علی یا علی. بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں, بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں, اصغر کو حرملا کا گریبان چاہیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. بلبل کو پھول چمن کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. بلبل کو پھول چمن کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرے گا میرے آقا کی برائی, اور جو بھی کرے گا میرے آقا کی برائی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. یا علی یا علی. بلبل کو پھول چمن کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرے گا میرے آقا کی برائی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. یا علی یا علی. اور آخری بند سماعت فرمائیں. یا علی یا علی. ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں, ربائی مرثی نوح سلام زندہ ہے. ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہے, ربائی مرثی نوح سلام زندہ ہے. تمہارے پاس کوئی ہو تو لاؤ محفل میں, تمہارے پاس کوئی ہو تو لاؤ محفل میں, ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہے. یا علی یا علی. تمہارے پاس کوئی ہو تو لاؤ محفل میں, تمہارے پاس کوئی ہو تو لاؤ محفل میں, ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہیں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد پائندہ باد. بہت ہی اچھے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ مولا میں جناب محمد سلمان صاحب. اور آخری شاعر, ان کے بعد تو کوئی نہیں ہے. آئندہ شاعر کے استقبال کے لیے گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. بتاب ہلوری صاحب دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ بتاب ہلوری بھی دکھا دیجیے آج. نہیں, گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ, عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ, دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ, دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ, عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشاں ہوا جو راز جلی ہے, جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. اسی کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب میسا میدر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ ان کا استقبال بلند ترین نعرے صلوات سے کیجیے. حاضرین نفل السلام علیکم. آج کی ولادت کی بات کا مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک باوزی بلند صلوات پڑھے حضرات. ہر قدم پہ حادثوں میں کوئی حیرانی نہیں, ہر قدم پہ حادثوں میں کوئی حیرانی نہیں, ہر قدم پہ حادثوں میں کوئی حیرانی نہیں. ہم علی والے ہیں, ہم کو
کچھ پریشانی نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے حضرات۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے ایک قطعہ ہے۔ ایک ضرب و تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، ایک ضرب و تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، 2 لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا، 2 لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا۔ کہ جاؤ کسی محفل میں یہ ذکر علی چھیڑو چھیڑو، کہ جاؤ کسی محفل میں یہ ذکر علی چھیڑو، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتہ دے گا، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتہ دے گا۔ کہ جاؤ کسی محفل میں یہ ذکر علی چھیڑو چھیڑو، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتہ دے گا۔ باواز بلند صلوات پڑھے حضرات۔ آج تو ماشاءاللہ سب نے بہت زیادہ ہی مختصر کر دیا ہے، کچھ زیادہ ہی اختصار سے کام لیا، پر سجاد بھائی نے بھی بہت کم پڑھا ہے آج۔ وقت جی یا مولا، اتنا بھی مختصر نہیں کرنا چاہیے، عبادت ہے تو خیر ایک 5-7 منٹ، اور یہ عبادت ملتوی۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ 10 رجب اور سن 61 ہجری 60 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ کربلا کے میدان میں روز عاشورہ 6 مہینے کی عمر، اور 6 مہینے کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہے۔ گہوارے سے اپنے آپ کو گرانا بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے اللہ نے انہیں علم دیا ہے، پھر کائنات میں بھیجا ہے۔ نہیں تو 6 مہینے کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مدد کے لیے بچہ پکارتا ہے، مدد کے لیے بچہ کسی کی مدد کے لیے نہیں جاتا، یہ بتایا ہے جناب علی اصغر نے۔ خیر یہ گھرانہ پورا کا پورا گھرانہ بہادر گھرانہ ہے، اور اگر یہ اللہ کا احسان ہے، دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انعام ہے یہ ہم پر اللہ کا کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کو اس کائنات میں اس روئے زمین پر بھیجا ہے انسانی جسم کے ساتھ۔ اگر یہ پاک ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم میں وہ جرت پیدا نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں اگر شروع کا آپ زمانہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا تاریخ بہت بری ملے گی آپ کو، تاریخ کربلا کے بعد کی تاریخ آپ کو ملے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ظالم کے سامنے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کہاں سے ملا یہ درس؟ کربلا والوں نے دیا ہے۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ اسی گھرانے سے یہ درس ملا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، خاموش نہ بیٹھنا، کیونکہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے تو حقوق انسان پامال ہو جاتے ہیں، ظالم کو شے ملتی ہے، اسے ہمت ملتی ہے۔ وہ ظلم آپ دیکھیں پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا تو ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ وہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا،
اور پھر غرق کر دیا، یا نمرود پر مچھروں کا لشکر مسلط کیا اللہ نے. تو آپ دیکھیں تاریخ اسی عنوان سے کہ جناب سیدہ کون ہیں؟ جناب علی اصغر علیہ السلام کی جدہ ماجدہ دادی ہیں. رجب کا مہینہ ہے، پچھلا مہینہ جناب سیدہ سے منسوب، ان کی ولادت بھی اور ان کی شہادت بھی. دربار میں گئیں بی بی 18 سال کی عمر. یہ ماحول ایسا ماحول تھا، دیکھیے بعد رسول اسلام ایسا ماحول تھا کہ بڑے سے بڑے لوگ جو شجاع تھے، جن کا قبیلہ بھی تھا، جو اچھے گروہ والے تھے، پیسے والے تھے، خاموش تھے. حکومت کے خلاف کسی میں جرت نہیں تھی کہ لب کشائی کر سکے، زبان کو اپنی حرکت دے سکے. ایسے ماحول میں، ایسے زمانے میں جب جناب سیدہ کا حق غصب کیا ہے، 18 سال کی عمر ہے جناب سیدہ کی، دربار میں آ گئیں، حاکم کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور اس کے چہرے سے نقاب اتاری ہے. اسی کو شاعر اہل بیت نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے. کہا کیوں آئیں جناب سیدہ؟ سب کہتے ہیں حق اپنی ملکیت کا مطالبہ کرنے آئی تھی. یہ بتائیے جو خاتون اپنے افطار کی روٹیاں دے دے اسے ملکیت کی ضرورت کیا ہے؟ اسے پراپرٹی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ کبھی اس گھرانے نے اپنے لیے کچھ نہیں چاہا. یہ جو باغ فدق تھا، باغ نہیں، یہ تو لفظ دیا گیا ہے ضمیر فروش افراد نے، کیونکہ میڈیا کل کا بھی میڈیا بکاؤ تھا، آج جیسا آج کا میڈیا بکاؤ ہے، کل کا بھی میڈیا بکاؤ تھا. انہوں نے باغ لفظ دے دیا جبکہ پورا علاقہ تھا. جناب نوح کے پڑپوتے نے، پوتے یا پڑپوتے نے جہاں پر ڈیرا ڈالا وہ منسوب ہو گیا علاقہ ان سے فدق، پورا علاقہ، جس میں 40 باغات صرف کھجوروں کے تھے. 40 باغات، دوسری اشیاء دوسرے میوجات الگ رہے. 40 باغات، ایک کافی بڑا علاقہ جو جناب سیدہ کو ملا تھا. اس پر حکومت نے قبضہ کر لیا. اس کا پیسہ آتا کہاں تھا؟ جاتا کہاں تھا اس کا پیسہ؟ کس کے پاس آتا تھا؟ جناب سیدہ کے پاس آتا ضرور تھا، لیکن اہل بیت اس میں سے کھاتے نہیں تھے، بلکہ یہ پیسہ غریب لوگوں پر، مسلمانوں پر، بنی ہاشم پر، ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا. وہ والا نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم تو کیا کریں گے، اپنے لیے سوچیں گے، عالیشان مکان ہو، اچھے سے ہمارے ڈائننگ روم ہوں، بیڈ روم ہوں، گاڑیاں ہوں، لگژری زندگی جینا چاہیں گے. لیکن اہل بیت نہیں. جب تک عوام کے پاس لباس اچھا نہیں آیا، جناب سیدہ نے اچھا لباس نہیں پہنا. یہ مشہور ہے نا کہ چادر میں 72 پیبند تھے جناب سیدہ کے. جب تک مسلمانوں کی خواتین کے پاس اچھے لباس نہیں آئے تو اس وقت تک جناب سیدہ نے بھی اچھا لباس زیب تن نہیں کیا. خاتون جنت ہیں، کیا اچھا لباس نہیں پہن سکتی؟ پہن سکتی تھی، لیکن کیوں نہیں پہنا؟ کہ آج ہم اچھا لباس پہنیں گے تو دوسرے لوگوں کا دل دکھے گا. تو یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں بھی اپنی یہ سوچ اور یہ فکر بنانی چاہیے. سیرت اہل بیت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. بی بی کیوں آئی ہے دربار میں؟ شاعر اہل بیت کہتا دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی. دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کو غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی. دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی، دنیا بھر کو غاصب کی پہچان بتانے آئی تھی. دیکھ مورخ دیکھ، وہ تھی تمہید جہاد زینب کی. زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی. زینب کی ماں خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی. زہرا کے خطبے کو مکمل شام میں جب زینب نے کیا تب جا کر ہر ایک دشمن کی عقل ٹھکانے آئی تھی. ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ٹھہرا، سب کو ان پڑھ سمجھے گا، اسی لیے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. ان پڑھ تو ان پڑھ ہی ٹھہرا، سب کو ان پڑھ سمجھے گا، اسی لیے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. کل تک جو یہ بول رہے تھے کافی ہے قرآن ہمیں، ان کی بھیڑ میں شہزادی قرآن سنانے آئی تھی.
صدیقہ تو صدیقہ ہے، گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی۔ باغ فدق کی حاجت کب تھی؟ جنت کی شہزادی کو وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی، وہ تو دشمن کے علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ بات ملتوی کی جاتی ہے، بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کیجئے۔ چار معصوم علیہ السلام کے طفیل سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ خدا تو یہ واسطہ ہے، بحق زہرا ابیہا و بالہا بنوہا، بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنوہا، تمام شامل کی حفاظت فرما، جو بے روزگار نہ روزگار عنایت فرما، جو مقروض نہ قرض اپنے خزانے صدا فرما، جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجان اسلام کی حفاظت فرما، دشمنان الہوے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، بالخصوص حاضران محفل کی جائز تمنا دلی مرادوں کو پورا فرما، جو بھی مومنین حج و زیارت کا شوق دل میں رکھے ہوئے ہیں ان کی جائز تمنا دلی مرادوں کو پورا فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اور یہ اس جگہ پر دیکھیں ذکر اہل بیت جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں، وہ جگہ جب تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا وہ جگہ جنت ہے۔ اس مکان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، اس مکان کی مکینوں کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، اس مکان کے مکینوں کے توفیقات میں اضافہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔